سب کے لیے کم از کم میڈیا وہ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے کہ ابھی میٹنگ ہوئی ایڈیٹرز جو اس سارے کو دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز کے، اور جو ایڈیٹرز کی کمیٹی ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور جو ایگزسٹنگ لاز ہیں انہی کو سخت یا انہی کے اندر بہتری لائی جائے گی. میں خیال ہے پی ایم ڈی اے کا آئیڈیا لگ ایسے رہا ہے کہ شیلف ہو گیا ہے. اس کے اوپر یہ حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے. ملک صاحب، پی ایم ڈی اے تو چلو صحافی سارے اکٹھے تھے، اس کو تو پیچھے کر دیا انہوں نے. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے بھی فیشزم کی یا فیشسٹ بیہیویئرز کی، یہ بیہیویئر کیا پھر ہماری ساری سیاسی جماعتوں میں، بیکاز دس از اے بیہیویئر وی سی آل دا ٹائم. پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ادارے سے کچھ پسند نہیں آتا. دس گورنمنٹ از نو ڈفرنٹ. یہ پارٹی بھی کوئی ڈفرنٹ نہیں. اگر یہ فیشسٹ بیہیویئر پھر تو سارے فیشسٹ ہوئے پاکستان. میرے خیال میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ رویے تبدیل کرنے پڑیں گے اگر جمہوریت نے آگے جانا ہے. تو دیکھیں نا، دی آنسر ٹو ون رانگ از ناٹ اندر رانگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہ ہم خود اپنا رانگ جو ہے اس کو دفاع کرتے جائیں اور دوسرے کے رانگ پہ حملہ کرتے جائیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو یہ جو آپ کام کرتے ہیں بہترین کام ہے. بلائیں اور یہ عوام کے سامنے مقدمات رکھیں. ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں 4 ارب روپے کا خسارہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا. یہ نمبرز آپ کی ریسرچ ٹیم چیک کر سکتی ہے، وہ آپ کے بالکل سامنے آ جائے گی. میں نے جو ابھی بات کی ہے، یہ جو ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے نیب کے چیئرمین کی، چلے میڈیا تو اکٹھا ہو گیا، اب یہ نیب کے چیئرمین کا ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہ الیکشن کمیشن کا کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کے پاس تو ماں سوا ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو بھی انہوں نے جس پہ اعتراض کیا کہ وہ پریس ریلیز نکال دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں. اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب جیل جو مقدمات ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ان کے جو بیلز کے جو ہائی کورٹس نے جو لکھا ہے حکومت کے متعلق کہ حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، اگر ہم نے جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے تو یہ تفرقہ ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ اگر پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے کچھ غلط کر دیا تو وہ ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی کا غلط جو ہے وہ غلط ہے. بالکل سب کو ٹھیک کرنا. سر اب ذرا تھوڑا سا میں سیاسی سوال آپ سے پوچھنے لگا. جی ضرور. آج آپ کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، ڈی جی خان کی میٹنگ تھی، شہباز صاحب اسلام آباد میں موجود تھی. شہباز صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے، حمزہ شہباز اس میٹنگ میں نہیں تھے، مریم نواز صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی تھی. آپ کو یہ تقسیم واضح ہو گئی اب مسلم لیگ نون کی؟ نہیں، یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر ہوا ہے. شہباز صاحب ڈیوٹیز لگاتے ہیں کہ کس نے کس جگہ کے اوپر جا کے پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا. سو پارٹی کی صدارت بھی کرنی ہوگی تو صدر نہیں جائے گا، وہ نائب صدر بھی کر سکتا ہے اس کے؟ نہیں، اگر جی بالکل، اگر صدر کسی وجہ سے نہیں گئے ہیں تو وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. کئی ایسے ہمارے اجلاس ہوتے ہیں جن کی صدارت شاہد خاقان عباسی صاحب کرتے ہیں. کئی ایسے اجلاس ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ اس کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سیکرٹری جنرل کر لے، صدر کر لے، سینئر نائب صدر کر لے. نائب صدر صدارت کر رہی ہیں، مریم نواز صدارت کر رہی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کہیں، باہر تو اس کا تاثر یہی آ رہا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید شہباز شریف صاحب نے بیک سیٹ لے لی ہے اور مریم نواز صاحبہ آگے آ گئی. جی، مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہمیشہ سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. شہباز صاحب از بیسیکلی دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. باقی ہماری لیڈران جو ہیں وہ ساری ٹاپ صف کے سارے لیڈران ہیں. شہباز صاحب انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی اس چیز میں آپ جائیے، اس چیز میں آپ جائیے. کسی چیز جگہ پہ ہمیں بھیجتے ہیں، کسی جگہ پہ کسی اور کو بھیجتے ہیں. مگر یہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ صرف ایک وائس پریزیڈنٹ تو نہیں ہے. ان کی جو پبلک کے اندر اپیل ہے، جس طرح وہ کراؤڈز کو ڈرا کرتی ہیں، جس طرح وہ لوگوں کی امیجنیشن میں ہے، سب کو ہمیں معلوم ہے. شہباز صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وین یو ٹاک اباؤٹ پارٹی میٹنگز اینڈ چیئرنگ پارٹی میٹنگز، تو پھر وہ تو اپنی اس کے مطابق آتا نا جی کہ کون ہو از دا پریزیڈنٹ، ہو از پریزیڈنٹ. پنجاب تو بیٹھے ہوئے تھے. میں تو آپ کو میں تو آپ کو باقاعدہ آپ میٹنگز ہماری ساری اٹھا کے دیکھ لیں. کسی جگہ، ہر جگہ پہ تو جہاں پہ رانا صاحب ہوں، ہر جگہ شہباز صاحب نہیں ہوتے. مگر رانا صاحب کی ڈیوٹی شہباز صاحب لگاتے ہیں، مریم صاحبہ کی ڈیوٹی شہباز صاحب انہوں نے ڈیوٹی لگائی. ڈیوٹی شہباز صاحب. جی بالکل انہوں نے ڈیوٹی لگائی. یہ آج کہا گیا کہ الیکشن کی تیاری کریں. میں ڈار صاحب، یہ الیکشن کے اوپر یہ کس پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری کر رہی ہے؟ پارٹیاں ری آرگنائز ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ عموماً کام ہوتا ہے آخری سال میں. یہ 2 سال پہلے اگر یہ کام سارا شروع ہو گیا تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کوئی الیکشن کی خبر آپ کے کان میں پڑی ہے؟ بہرحال اگلے چند ماہ میں بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس کی بھی تیاری ہو سکتی ہے. وہ بھی بہت بڑا میدان لگنے جا رہا ہے. پنجاب میں براہ راست میئر کے اور تحصیل ناظم اور جو ایک سیٹ اپ لے کے ہم آ رہے ہیں،
لاکھوں ووٹ اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے اس کے اوپر بھی ہوں گے. لیکن میں خاص طور پہ ویسے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بڑی کوشش کر رہے تھے آپ سے جان چھڑانے کی. ملک صاحب کوئی مقصد چاچے کے ساتھ ایسے نہیں کرتا. چلیں اچھا تسی انہاں دے خاندان دی اور پارٹی دی اندرونی سیاست میں تسی مشورے دیو گے. چلو چنگی گل ہے. اس لیے کہتا ہوں نا مقصد اب اگر اس ٹائم وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل فلیور بنے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کے پروگرام میں تو ہر طرح کے فلیور پہ بات ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے کہا اب چچا جان پہ بھی بات ہو جائے. تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. وہ کیا کہتے ہیں جانے نہ جانے ڈاکٹر مصدق ملک نہ جانے پورا پاکستان تو جانے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سب نو پتہ ہے کی پتہ سر کسی نو نہیں پتہ. میں دسو میں تو بالکل پتہ نہیں کہ کی پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا سیال کوٹ سے ان کے 3 MP ہمارے ساتھ رابطے میں. اگلے 6 ماہ میں اگر تاش کے پتوں کی طرح PMLN نون بکھرتی آپ کو نظر نہ آئے اسی چچا بھتیجی کی لڑائی کی وجہ سے کنفیوزڈ ہے کہ میں نے ان کو بکھرتے ہوئے دیکھ لیا. آپ کہہ رہے ہیں اگلے 6 مہینے میں بکھریں گے. کنٹونمنٹ کے الیکشن میں کیسے بکھریں گے؟ کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں بھی بات کر لیتے ہیں. کنٹونمنٹ الیکشن میں ٹائم دیجیے گا. اور میری گل سنو خدا دا واسطہ جی تسی انہاں نوں ترا کڈ رہے ہو نا تے او اگلے الیکشن جیت گئے نے پنجاب دا یا تسی انہاں نوں ترا کڈ رہے ہو. کنٹونمنٹ کی ایک مختلف حقیقت ہے. اچھا ان کی حقیقت ہی مختلف ہے. اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ مڈل کلاس پڑھا لکھا کنٹونمنٹ والا طبقہ PTI کا ووٹر تھا. وہ نون کا ووٹر اس طرح پرائمریلی PTI کا ووٹر تھا. آپ ادھر سے الیکشن ہار رہے ہو. آپ ڈرات مسلم نون کر رہے ہیں کہ چلے میں سارے الیکشن کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں. سیالکوٹ پہ بات کر لیتے ہیں. میں ایک بات سن لینا ادھر بھی تو ان کے ایک سٹالورٹ ہیں. سیالکوٹ میں بھی تو ان کے ایک ہیوی ویٹ ہیں سٹالورٹ ہیں. دیکھیں پہلے تو 3 سالوں میں ہم حکومت میں ہیں. کنٹونمنٹ کے اوپر ہمارا براہ راست کوئی ڈیولپمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. وہ ساری ڈیولپمنٹ انڈر کنٹونمنٹ. ووٹر کس کا تھا؟ ووٹر پہ آتا ہوں نا. آپ ادھر سے ووٹر پہ آ رہا ہوں سر. پچھلے کنٹونمنٹ انتخابات میں جنرل الیکشن میں کنٹونمنٹ والے جو ہلکے تھے وہ آپ جیتے تھے یا ہاں تو آج بھی ووٹوں میں جیتے ہیں. میرے سیالکوٹ میں 5800 ووٹ ہیں PTI کے. PMLN کے 5000 ہیں. ووٹوں میں 800 ووٹ آگے ہیں ہم. اگر ایز اے MNA میرا اور خواجہ صاحب کا سیالکوٹ میں الیکشن ہوتا تو میں ووٹوں پہ جیتا ہوں. 5800 دونوں دفعہ آپ جیتے ہیں نا. دونوں دفعہ میں جیتا ہوں. اور اب آپ اسی کنٹونمنٹ سے الیکشن ہار گئے. لیکن ایک سیٹ وہ زیادہ لے گئے ہیں. ووٹ آج بھی ہمارے زیادہ ہیں سیالکوٹ میں اور جگہوں پہ بھی زیادہ ہیں. دیکھیں سیٹوں کی اچھا ہوا یہ کہ ان کے 40 تھے آپ کے 70 ووٹ تھے لیکن جیت نون لیگ کا بندہ گیا. مقصد چند ووٹوں سے ہم جہاں سے جیتے ہیں. اب یہ بھی مزہ بات سنیں جو یہ مہنگائی بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس جگہ کنٹونمنٹ تھی 2013 کے الیکشن میں بھی جہاں کنٹونمنٹ پڑھا لکھا ایریا تھا. میں کنٹونمنٹ کی بات نہیں کر جہاں پڑھا لکھا ایریا تھا مڈل کلاس تھی اس نے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا تھا. آج بھی ہم نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اگر کچھ حلقوں میں انہوں نے پہلے سے بہتر ورکنگ کیا تو جیت گئے ہیں. 2 الیکشن جو جیتے ہم سیالکوٹ میں جیتے ہیں دونوں عوامی حلقے ہیں. 17,000 ووٹ ان 2 وارڈز میں تھا اور 10,000 3 میں تھا. ان دونوں میں ہم جیتے ہیں جہاں یہ آٹا چینی آپ کے پروگرام. آپ ملتان ہارے, آپ پنڈی ہارے, جہاں سے آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ آپ ملتان ہارے, آپ لاہور کنٹونمنٹ. بہت ساری جگہوں پہ ٹکٹ کے بھی مسئلے تھے ہمارے. اپنے ورکر کھڑے ہو گئے. وہ بھی ہم کانفیڈنٹ ہیں. ٹکٹ غلط لوگوں نے ووٹ ہی. دیکھیں میری ایک بات سنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ نے ٹکٹ غلط دیا جو ووٹر تھا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان نے ٹکٹ کس کو دیا. اس نے دیکھا کہ بندہ کون سا, میں اس کو ووٹ دینا, میں عمران خان لیکن لوکل باڈی الیکشنز میں آپ ہمیشہ یاد رکھنا چاہے وہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہوں گے پارٹی کم سیکنڈ. اس لیے آپ کے ایک پرسنل تعلقات ہیں. آپ کاؤنسلر ایز اے کاؤنسلر الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ ایز اے چیئرمین یونین کاؤنسل الیکشن لڑ رہے ہیں. اس میں برادری آ جاتی ہے, اس کا پرسنل رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے. آپ محلے میں علاقے میں کتنے ویل کنیکٹڈ ہیں. یہ بہت ساری چیزیں. ملک صاحب میں ملک صاحب سے ذرا اس کنٹونمنٹ الیکشن کا پوچھ لوں. ملک صاحب آپ کی پارٹی بکھر رہی ہے, تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی. 6 مہینے رہ گئے ہیں آپ کے. بے شک آپ اگر کنٹونمنٹ الیکشن جیت بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا جو آپ اس کو سمرائز کریں گے میں آپ کے لیے سمرائز کر دوں اس ساری بات. جی ہاں سر, یہ نہ ہو کہ کوئی الٹا کام ہو جائے جو ہے نا وہ ان کے بادشاہ کو کاٹ جائے. کٹ رہا ہے بیچارہ. میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. آپ نے سارے ضمنی انتخابات, ہمیں یہ ووٹ والا آرگیومنٹ تو مجھے یاد آیا, ہم دے رہے تھے, آج میرا بھائی دے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے کہ ہمیں اتنے ووٹ ملے اور اتنی سیٹیں, اور آپ نے بڑا ہمیں گرل بھی کیا اس بات پہ کہ الیکشن تو وہ جیتے ہیں بہرحال. تو یہ آج وہی آرگومنٹ ہمارا جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب دے رہے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے PMLN جوائن کرنے والے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں. تو یہ نہ ہو کہ پتے بکرتے کوئی بڑے بڑے. وہ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. میں تو وارڈز کے لیول پہ آپ کی جنرل سیٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا اگر یہ آپ کو جوائن کرنا چاہے تو لے لیں گے ملک صاحب یا نہیں لیں گے یہ بتائیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا. میرا بھائی ہے سر. اس کو ہم اپنا خواجہ صاحب کے نیچے MPA کا الیکشن لڑوائیں گے باقاعدہ اور جتوائیں گے سر. ہیں
نیچے ہاں یہ ایم این اے کا امیدوار ہے. سر کوئی نہیں ایم پی اے بن جائیں گے نا, ہمارے ساتھ بڑی پارٹی ہے نا سر. کم از کم الیکٹ ہوں گے آپ یہ کہہ رہے کیا ہیں. فرق, الیکٹ ہوں گے سر, ہم ملک کروائیں گے صاحب الیکشن کو. یہ ہم ہی تو بھرے, آنکھوں سے ہی بھرے. ملک صاحب آپ کے پروگرام عثمان سے ہی بھر ڈار لیں. پالیٹکس چھوڑ دے گا, کبھی میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں مانے گا. نہیں نہیں یار, ایسی ایک بات نہ کرپٹ, کریں. نہل, نہیں، نہیں. نلیک, یہ اب ابسکونڈر, آپ اشتہاری کو میں کبھی اپنا لیڈر نہیں مانوں گا. میں ان کا دفاع نہیں کر سکتا کاشف واسی کے پروگرام بیٹھ کے. میں آپ لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں. اپنی کرپٹ بگوڑی اشتہاری لیڈرشپ کو آپ بیٹھ کے ایک ایک گھنٹہ دفاع کرتے ہیں. میرے میں یہ سر میں ٹیلنٹ کی نہیں کر رہا ہوں, تسی جذباتی کرتے ہے, ٹیلنٹ نہیں ہے, میں چھوڑتا ہوں. تسی جذباتی میں کرتے پالیٹکس چھوڑ کے نکل جاؤں گا, لیکن میں آپ کی جماعت میں کبھی نہیں آؤں گا. آپ ایم این اے کی سیٹ دیں, سینٹ کی دیں, منسٹری دیں. اچھا چلے پرائم منسٹر بنا دیں تو, ہاں پرائم منسٹر بنا دیں. میں کیا پرائم منسٹر شہباز شریف نو بنا نہیں رہے, مینوں بنان گے. گھر والے کہنے تھلے گئی تو اتنے نہیں آنی, جتھے یہ گلاں ہو رہی نے اتنے عثمان ڈار نو بنان گے. چھڈیا کرو کاشف صاحب. تسی یعنی تسی یہ کہہ رہے ہو کہ ملک صاحب ورکر تے رہ سکتے ہیں, کین آلویز ویل آلویز بی دی برائڈز میڈ بٹ نیور دی برائڈ. ملک صاحب بڑا سیدھا الزام, بڑا سیریس الزام لگا گئے آپ کے اوپر یہ کہ ملک سر میں تو پہلے ہی مجھے ڈار ہوئے, ملک ہوئے, خواجہ جو بھی ہوئے, وہ وزیر تے بن سکتا, وزیر اعظم کوئی نہیں بن سکتا. لیکن سر ہوا یہ, سر بات یہ ہے وزیر اعظم بننے کے لیے عباسی ہونا ضروری ہے. میں ایک گل بھول گیا سی, تسی یہ گل کہہ سکتے سو, یو کین سے عباسی ہو سکتا ہے. امید دلا رہا ہوں تمام عباسیوں کو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے نا, مجھے لگا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تعریف کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دل جلا دیا اپنے بھائی کا. میرا یہ مقصد جوائن کرنا تعریف ہے. تو اگر کسی کو سیاسی طور پہ کہتے ہیں نا کالے پانی میں بھیجنا ہے, اس کو پی ایم ایل این میں بھیجنا. وہ دفاع نہیں کر سکتے یار. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو تو اعزازی, میں ریکمینڈ کروں گا ڈاکٹر مصدق ملک کو بھی, یہ جو اعزاز ملتے ہیں, اعزاز یہ حلال امتیاز, اور یہ وہ جتنا زبردست دفاع کرتے ہیں یہ بیٹھ کے کرپٹ لیڈرشپ کا, ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے. ہم میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ہم اگر کاشف عباسی کے پروگرام میں آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارا لیڈر الحمدللہ ایمانداری سے یہ ملک چلا رہا ہے, ایک پائی کا اس کے اوپر الزام نہیں ہے, اس لیے ہم آتے ہیں. ہم یہاں اپنے لیڈر کے دفاع کے لیے آتے ہیں. اس لیے آپ میں جو ٹیلنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ویسے شعبے میں ڈاکٹر ضرور ہیں, لیکن آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے یہ ساری لیڈرشپ کو لے جانے کی. میں آپ کو ضرور یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا. ایک بریک کے بعد مزید